अस्सलाम वालेकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ रीबा सुल्तान और मैं हूँ रबाब असद। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको बड़ी खबर दें। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेकायदा है। अमरीकी सदर ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का साथ देने और तमाम कुर्बानियों को यकसर नज़रअंदाज कर दिया। अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की तमाम कुर्बानियां भुला दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के गैर मशरूत ताउन को भी यकसर नजरअंदाज कर दिया। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत के हवाले से अमेरिकी सदर जो बाइडन का इश्तियाल अंगेज बयान। जो बाइडन ने पाकिस्तान के महफूज एटमी प्रोग्राम पर बेबुनियाद इल्जामात दाग दिए। डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी में खिताब में अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को बेकायदा करार दे दिया। जो बाइडन ने रूस और चीन का हवाला देते हुए पाकिस्तान को लपेट में ले लिया। जो बाइडन ने कहा कि पाकिस्तान की जौहरी हथियार बेरब्त हैं। अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है और पाकिस्तान खतरनाक तरीन मुमालिक में से एक है। आपको बताएं कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेकायदा है। अमरीकी सदर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ देने और तमाम कुर्बानियों को यकसर नज़रअंदाज कर दिया है। मज़ीद इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर साहब। मतीन हैदर साहब, बताइएगा सदर जो बाइडन के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? जी देखिए, अमरीकी सदर जो बाइडन का जो स्टेटमेंट पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में और पाकिस्तान की जौहरी सलाहियतों के बारे में आया है, वो बिल्कुल एक इंतहाई नामुनासिब है, जिसका कोई जवाब नहीं। और वो बेसिकली किसी और जौहरी कुव्वत की तरफ इशारा करना चाह रहे थे, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र कर दिया। और ये स्टेटमेंट एक ऐसे वक्त में आया है जब खुद अमेरिका रूस और चीन के साथ उलझा हुआ है, और रूस के साथ खास तौर पर यूक्रेन की वॉर में, और ऐसे वक्त में भी जब पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आ रही थी। तो अमेरिकी सदर के इस स्टेटमेंट से यकीनी तौर पे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पे फर्क भी पड़ेगा। पाकिस्तान की आला तरीन क़यादत ने इसका नोटिस लिया है और अभी पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से इस पर रद्द अमल भी मुतवक्के है, जो मुशावरत के बाद जारी किया जाएगा। जहाँ तक ये कहना अमेरिकी सदर का कि पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम, इसमें कोई हमआहंगी और मुताबिकत नहीं। बैनुल-अक़वामी जौहरी जो इदारे हैं, जो तहकीक के और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो एक प्रॉपर कमांड एंड कंट्रोल तले है। इसकी सिक्योरिटी के बारे में, पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम की सिक्योरिटी के बारे में बैनुल-अक़वामी सतह पर इस बात की एक्नॉलेजमेंट है कि पाकिस्तान का जो सेफ्टी और न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल प्रोग्राम है वो दुनिया में बेहतरीन तरीन है। तो अमरीकी सदर को चाहिए था। मतीन हैदर साहब, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जो माहिर एटमी उमूर हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने GTV के लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, आपने देखा ये सदर जो बाइडन का जो बयान आया है, किसी भी मुल्क के लिए एटमी प्रोग्राम की सिक्योरिटी इंतहाई हसास मामला होती है। क्या कहेंगे आप इस पर कि इस पर सवाल उठाया गया है? जी बहुत शुक्रिया। जी वाकई ये बहुत एक अनवांटेड और अनवारंटेड और गैर मुख्तार बयान है। इसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि देखिए 8 नवंबर को अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, और चूंकि इस वक्त आप जानते हैं कि अमेरिका में कोविड और दूसरी बहुत सी वजूहात की बुनियाद पे जो एम्प्लॉयमेंट और माशी सूरत हाल है वो बहुत अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से इस किस्म के बयानात के जरिए से जो डेमोक्रेट इंतजामिया है वो अपने वोट्स वगैरह में इजाफा चाहती है। तो एक तो ये दाखिली सियासत का पहलू है कि जब कोई भी वीक हुकूमत अपनी पॉपुलैरिटी या मकबूलियत में इजाफा चाहती है या वोट्स लेना चाहती है, तो वो किसी भी मुल्क के साथ जो ताल्लुकात हैं या जो हक़ाइक़ हैं उनको बार दफ़ा
انفارچونیٹلی پس پش ڈال دیتی ہے. پہلا پہلو تو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ یقیناً یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی تشویش کی بات ہے کہ اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان دیا گیا, کیونکہ اگر آپ تاریخ اور حقائق کو دیکھیں تو جو سیفٹی سیکیورٹی کے حوالے سے جو ایک ذمہ دار بیہیویئر ہے جو ایک ایٹمی طاقت کا ہونا چاہیے, اس میں پاکستان کا ایک مثالی کردار ہے. اور اگر اس کے مقابلے میں ایسے کئی ممالک جو یا تو ایٹمی طاقت ہیں یا محمد صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہیے گا. اس وقت وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے بھی بات کریں گے. شاہ محمود قریشی صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ جی ٹی وی کے لیے آپ نے وقت نکالا. شاہ محمود صاحب دیکھیے, آپ کے سامنے یہ بیان جو آیا ہے, انتہائی سنگین الزام عائد کیا گیا ہے کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ سیف نہیں ہے. کس طرح سے آپ دیکھیں گے اس سارے معاملے کو؟ دیکھیے, پاکستان بارہا کہہ چکا ہے اور دنیا اس کا بارہا اعتراف کر چکی ہے کہ جو ہمارا پروگرام ہے وہ بالکل سیف ہے. ہمارا 3 لیئرڈ سیکیورٹی سسٹم ہے. ہم نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق اپنے سارے نظام کو مرتب کیا ہوا ہے. پاکستان کے کوئی جارحانہ اقدامات نہ تھے نہ ہیں. ہمارا ایک دفاعی پروگرام ہے. ہم نے کسی کو ٹارگٹ نہ کرنا ہے, نہ کبھی ایسا ارادہ تھا. ہم صرف اپنی دفاع کے لیے ہمارا ایک پڑوسی ہے, کیونکہ اس کی کنونشنل سپیریورٹی ہے, ہم نے اور ان کے ہمارے پر جارحانہ عزائم رہے ہیں. انہوں نے ہمارے ملک کو دنیا جانتی ہے کرنے میں کردار ادا کیا ہے. ہمارا ایک وہ انڈیا ڈیفینسو اسپیسیفک پروگرام ہے, اس میں اگریشن نہیں ہے, ڈیفینسو نیچر کا ہے اور ایک اسپیسیفک مقصد کے لیے ہے, سیف ہے اور وہ دنیا جانتی ہے. نہ جانے کیوں گاہے بگاہے ہمارے اس پروگرام کو نشانہ بنایا جاتا ہے, اور مجھے یہ بیان سن کر تعجب ہوا. پاکستانی قوم اس پر متفق ہے کہ یہ کریڈیبل منیمم ڈیٹرنس ہماری ضرورت ہے اور پوری قوم اس پر متحد ہے. شاہ محمود صاحب, یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے کہ امریکہ میں انتخابات قریب ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کیا اس طرح کے بیان کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ انتخابات میں یہ موضوع زیر بحث ہو, اور کیوں ہو. وہاں تو اس وقت جو وہاں کے مقامی ایشوز ہیں وہ اس وقت ڈومینیٹ کر رہے ہیں. جو وہاں انتخابات ہو رہے ہیں, اکنامک ایشوز بڑے سنگین نوعیت کے ہیں, اور یورپ کے اندر جو صورتحال ہے اس پر بہت سے لوگوں کو تشویش ہے. جی شاہ محمود قریشی صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ امریکہ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دو جو مرکزی پارٹیز ہیں, کانگریس ہیں اور ڈیموکریٹس ہیں, تو کس کا جس طرح کا بیانیہ سامنے آیا ہے, آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں, دونوں ایک پیج پر ہوں گی کیا؟ دیکھیے, وہاں 2 پارٹی سسٹم ہے, ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور ریپبلکن پارٹی ہے, اور گاہے بگاہے وہ اقتدار میں آتے رہتے ہیں, کبھی وہ آ جاتے ہیں کبھی وہ آ جاتے ہیں. اور ہمارے اس پروگرام سے دونوں کی لیڈرشپ پوری طرح باخبر ہے اور واقف ہے. وہ ہماری جو سوچ ہے, جو ہماری ضرورت ہے اس کو سمجھتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک بائی پارٹیزن کنسنسس تھا. یہ پروگرام سیف ہے اور اس پر وہ کئی دفعہ کہہ بھی چکے. شاہ محمود قریشی صاحب, آخر میں یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ حکومت کو کس طرح کا ریئیکشن دینا چاہیے, کیا سٹانس لینا چاہیے؟ دیکھیے, میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی اوور ریئیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا موقف بڑا واضح ہے اور وہ سب جانتے ہیں. ہمیں اپنے موقف پر قائم رہنا ہے, اور اگر حکومت سمجھتی ہے تو اس کو ریٹریٹ کر دیں.
ٹھیک ہے، آپ نے ہمیں وقت دیا. شاہ محمود قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ. پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی جی ٹی وی سے گفتگو کر رہے تھے. محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس معاملے میں مزید بات کریں گے. محمد علی صاحب بتائیے گا، جیسے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بات کی کہ ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ انتہائی سیف ہے، آپ کیا کہیں گے اس کی سیکیورٹی کے بارے میں؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے چونکہ سابق وزیر خارجہ کو کافی ٹائم دے دیا، میں ان کے بہت سے آرگومنٹ سے اگری نہیں کرتا ہوں، کیونکہ یہ ان کا وہ سابق وزیر خارجہ تو نہیں ہے، لیکن ان کا موضوع یہ نہیں ہے، ایکچولی سبجیکٹ یہ نہیں ہے، تو آپ نے مجھے بات مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا. پہلے تو میں اس بات پہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا تو خود بیٹا جو ہے وہ انٹرن رہا ہوا ہے جس سینیٹر کیری کا، تو ظاہری بات ہے ان کے جو ذاتی مفادات ہیں اس کی وجہ سے وہ کھل کے امریکہ کو کرٹیسائز کرنا ان کے لیے پاسبل نہیں ہے نا. اب یہ بات بھی تو دیکھیں نا، نمبر 1. نمبر 2، اور آپ نے حکومت کا موقف بھی ابھی تک نہیں لیا ہے، آپ اپوزیشن پارٹی کا لے رہے ہیں جو کہ آج کل اسلام آباد پہ حملہ کرنا چاہتی ہے. تو خیر اینی وے، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے داخلی سیاست بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے امریکہ میں. امریکہ کی جو داخلی سیاست ہے اس کے لیے وہ دنیا پہ جنگیں بھی شروع کر دیتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے. تو ہمیں کوئی اس بارے میں کوئی معذرت خواہانہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے، اور ہمیں کھل کے یہ بتانا چاہیے کہ جی آپ کے داخلی سیاست کا اس سے اس لیے تعلق ہے کہ آپ چیپ پاپولیرٹی اور ووٹس چاہتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ سیفٹی سیکیورٹی کے بارے میں امریکہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا پاکستان کے پروگرام کے حوالے سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پیس اینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے، اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کے حوالے سے مسلسل ڈائلاگس کے ذریعے رابطے میں ہیں، اور باضابطہ طور پہ امریکہ اس بات کو، امریکی ریاست جو ہے اور ریاستی ادارے اس بات کا اعتراف کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کا سیفٹی سیکیورٹی دنیا میں بہترین ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ہماری نیوکلیئر سیفٹی سیکیورٹی ہے وہ اتنی مثالی ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے سینٹرز موجود ہیں جہاں پہ دنیا کے 30 سے زیادہ ممالک کو نیوکلیئر سیفٹی سیکیورٹی کی ٹریننگ دی جاتی ہے، جس کو اعتراف انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن بھی، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی بھی کرتی ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک سیاسی پہلو ہے. یہ آپ دیکھیے کہ بہت سے ممالک جو ہیں جو کہ ایٹمی طاقتیں ہیں یا ان کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے یا امریکہ نے وہاں پہ ایٹمی ہتھیار ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں، وہاں کا ماضی ہم سے بہت زیادہ تشویشناک اور توجہ کا طالب ہے. ہمارے ہمسائے میں جو مشرقی ملک ہے وہاں پہ تو کروز میزائل لانچ ہو جاتا ہے، پاکستان میں آ کے گرتا ہے، اس پہ تو محمد علی صاحب آپ سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. اس وقت بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب دفاعی تجزیہ کار انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں. حارث نواز صاحب السلام علیکم، آپ نے جی ٹی وی کے لیے وقت نکالا، آپ کا بھی بہت شکریہ. حارث نواز صاحب، ایک بیان آیا ہے صدر جو بائیڈن کی طرف سے، آپ کس طرح سے اس بیان کو دیکھتے ہیں اور جو ایٹمی پروگرام ہے اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایک نہایت افسوسناک بیان ہے. حکومت پاکستان کو اس کے اوپر سخت احتجاج کرنا چاہیے. فارن آفس کو جو ہے یہ یو ایس اے کے امبیسڈر کو بلانا چاہیے اور احتجاجی معاوضہ بھی دینا چاہیے. اس اسٹیج کے اوپر دیر از نو ریزن اونلی پولیٹیکل کہ پاکستان کو پریشر ڈالیں، پاکستان کو کہیں کہ جائیں یوکرین وار جو ہم کر رہے ہیں اس کی حمایت کریں، جبکہ پاکستان کا بڑا کلیئر اسٹانس ہے that we are friends in peace, we don't want any war کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہے. سیکنڈ، ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم دنیا میں سب سے زیادہ ماڈرن اور سیف ہے. آج تک کسی نے اس کی شکایت نہیں کی ہے. اور بالکل ہمارے ابھی ساتھی جو بات کر رہے تھے کہ انڈیا میں کتنی دفعہ ان کے جو ہے انریچ یورینیم جو ہے وہ لیک ہوا ہے، نیپال میں پکڑا گیا، انڈیا میں پکڑا گیا، سیل ہوتا ہو. امیجن کریں انڈیا کتنا رسپانسبل ہے، ان کا کمانڈ کنٹرول سسٹم کتنا کمزور ہے. اور ابھی ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو ابھی وزٹ کر کے گئے ہیں، اتنی زیادہ تعریف کی ہے ہمارے اینٹی منی لانڈرنگ، فائنینشیل ٹیررزم، سو ایوری تھنگ ہیز بین چیکڈ اینڈ پاکستان ہیز بین کلیئرڈ اینڈ وی ہوپ کہ اگلے مہینے انشاءاللہ پاکستان جو وائٹ لسٹ میں آ جائے گا. امریکہ نے اس وقت پوری دنیا کو تھرڈ وار کے دہانے پر لے کر آ گیا. جس طریقے سے نیٹو یوکرین کی مدد کر رہا ہے اور رشیا کو کارنر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، رشیا اپنے نیوکلیر ویپنز کا تھریٹ کر رہا ہے، ادھر امریکن تھریٹ کر رہے ہیں، تو ہو از مور ریسپانسبل؟ کیا وہ نہیں دنیا کو بھی تھرڈ وار کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اور پتہ ہے کہ یہ تھرڈ وار مینس دیٹ ڈسٹرکشن آف ہیومینٹی، دا ہول ورلڈ ول بی وائپڈ آف. یہ ان کو ریلائز کرنا چاہیے، بجائے اس کے پاکستان کو کہہ رہے ہیں. رشیا اور اس کی چائنا کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کو ڈریگ کر رہے ہیں. آئی تھنک دس جینٹلمین ہیز لاسٹ ہز مینٹل بیلنس. He should never talk like this.
پاکستان یا تو آپ بھی اسپیسیفک کہ پاکستان نے یہ غلطیاں کی ہے نیوکلیر کی سیفٹی کے لیے، ہم اس پہ ہمیں تشویش ہے. ٹیررزم آپ نے پاکستان میں پھیلایا، افغانستان سے ٹیررزم پاکستان میں آیا، پاکستان سے وکٹم ٹیررزم، اور جس کی بنا سے آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے نیوکلیر ویپن سیف ہینڈ میں نہیں ہے. پاکستان کے ویپن سیف ہینڈ میں ہیں، رہیں گے. ہم نے کبھی ارسپانسبل نیوکلیر اسٹیٹمنٹ بھی نہیں کیا. آئی تھنک اس کے اوپر امریکہ مسٹ ٹیک بیک دیئر ورڈ ور دے اٹرڈ اگینسٹ پاکستان. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ. ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہوا تھا ڈاکٹر سید محمد علی صاحب نے، آپ کا بھی بہت شکریہ. متین حیدر بھی ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود تھے. متین بہت شکریہ ہمارا. بتائیں کہ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے امریکی صدر کے بیان کو مکمل طور پر بے بنیاد قرار دے دیا. اپنی پریس کانفرنس میں کہا پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ ہیں، عالمی ایجنسیاں تصدیق کر چکی ہیں. بائیڈن چند دن کے مہمان ہیں، انہوں نے اپنے سیاسی فائدے کے لیے یہ کوشش کی ہے. امریکی صدر نے جو پاکستان کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے وہ بالکل غلط ہے. پاکستان کا جو ایٹمی ڈیٹرنٹ ہے اس کو بین الاقوامی ایجنسیاں ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ تصدیق کر چکی ہیں کہ ہمارا جو، اور یہ لفظ ٹیکنیکل ہے پلیز اس کو لکھیے، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم وہ بالکل محفوظ ہے اور پوری طرح اس کے اوپر ہر قسم کی جو پروٹیکشن ہونی چاہیے بین الاقوامی طور پر وہ موجود ہے. تو امریکی صدر کے بیان کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور مکمل طور پر بے بنیاد. یہ جو چند دن کے مہمان ہیں انہوں نے اس کوشش کی ہے اپنے سیاسی فائدے کے لیے جو کہ منہ کے بل گرے. قومی اسمبلی کی 2 حلقوں 239 اور 237 میں ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے. پولنگ کا سامان مذکورہ حلقوں میں پہنچا دیا گیا ہے. سامان پولنگ افسران کے حوالے کیا جائے گا. کل ہونے والا ہے کراچی میں دنگل، جس کے لیے تمام تر تیاریاں آخری مراحل میں ہیں. کراچی میں کل قومی اسمبلی کے 2 حلقوں 239 اور 237 میں ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے. پولنگ کا سامان مذکورہ حلقوں میں پہنچا دیا گیا ہے. بالکل، کراچی میں کل قومی اسمبلی کے 2 حلقوں 239 اور 237 میں ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے. پولنگ کا سامان مذکورہ حلقوں میں پہنچا دیا گیا ہے. سامان پولنگ افسران کے حوالے بھی کیا جائے گا. کراچی قومی اسمبلی کے حلقوں 239 اور 237 میں ضمنی انتخاب کا مارکہ کل ہونے جا رہا ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں کے اپنے نمائندے وجیہ الدین سے. جی وجیہ الدین، بتائیے گا کہ سامان پولنگ افسران کے حوالے کر دیا گیا؟ بالکل، اس ٹائم میں NA39 میں موجود ہوں جہاں پہ گزشتہ روز جو ہے ضمنی انتخاب کا جو انتخابات ہونے والے ہیں اور اس کی جو آخری مراحل پہ جو ہے تمام تر انتظامات وہ آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. پریزائڈنگ آفیسرز تمام یہاں پہ پہنچ چکے ہیں، جبکہ جو DC کرنگی اور SSP کرنگی وہ بھی جو ہے یہاں پہ پہنچ چکے ہیں. جو سامان کی ترسیل ہے وہ اب تک جو ہے شروع نہیں ہو سکی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ جو عملہ یہاں پہ موجود ہے وہ بتاتا ہے کہ کچھ دیر بعد جو ہے ترسیل کا کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، جس میں بیلٹ پیپرز ہیں، بیلٹ باکسز ہیں، وہ جو ہے پریزائڈنگ آفیسرز کے حوالے کیے جائیں گے اور یہ تمام کام جو ہے شام تک مکمل کر لیا جائے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹائم دیا گیا تھا صبح 9 بجے کا دیا گیا تھا، لیکن اب تک 12 بج چکے ہیں اور جو پریزائڈنگ آفیسرز کو سامان کی ترسیل کا کام نہیں دیا گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ تاخیر کا شکار ہمیں نظر آ رہا ہے. تاہم جو جتنے بھی پریزائڈنگ آفیسرز ہیں، الیکشن کمیشن کا عملہ ہے اور جتنے بھی جو عملہ ہے وہ یہاں پہ پہنچ چکا ہے. سیکیورٹی کے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. جو DC کرنگی ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو سیکیورٹی کے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. وجیہ الدین اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. اور قومی اسمبلی کے حلقہ NA31 پر کل ہونے والے ضمنی الیکشن کے لیے انتخابی سامان کی ترسیل کا عمل جاری ہے. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر NA31 کہتے ہیں کہ اس حلقے میں موجود 265 پولنگ اسٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا ہے. پشاور کے نشتر ہال میں موجود ہمارے نمائندے محمد سرور سے بات کرتے ہیں جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کے ساتھ ہی موجود ہیں. جی سرور، بتائیے گا کیا کہنا ہے، سیکیورٹی کے کیسے انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، قومی اسمبلی کی خالی نشست NA31 کے لیے انتخابی میدان جو ہے وہ کل سجے گا. اس وقت نشتر ہال پشاور میں موجود ہے. یہاں پر 265 پولنگ اسٹیشنوں کے عملے کو یہاں پر انتخابی مواد کی ترسیل کا عمل جاری ہے. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر NA31 سعید احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعید صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ کل میدان سجے گا، انتخابی سامان کی ترسیل کا عمل بھی جاری ہے.
देखिए जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस इलेक्शन के इनेकाद के लिए गैर मामूली इंतजामात किए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 265 के 265 पोलिंग स्टेशन जो है हसास तरीन करार दिए हैं और उस पर 1/12 की नफरी जो है वह पुलिस की तैनात होगी। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के हवाले से हमें पाकिस्तान आर्मी और FC की खिदमात भी हासिल हैं और आर्मी और FC जो है SQ और F इसमें हल्के में मौजूद होंगे। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह पुरअमन तरीके से इलेक्शन का इनेकाद हो जाएगा। जी बिल्कुल, सईद अहमद खान साहब यही कह रहे थे कि 265 जो पोलिंग स्टेशन है वो हसास करार दिए गए हैं। पुलिस के साथ साथ जो दीगर सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी कल अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। जी आगे बढ़े हम भी बताएं, मेयो अस्पताल में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। अमले की गफलत, ICU में शीरख्वार मरीज़ा के चेहरे पर चींटियां रेंगने की फुटेज सामने आ गई है। 7 दिन की नन्ही मरीज़ा को गर्दन तोड़ बुखार के साथ 24 सितंबर को मेयो अस्पताल के ICU में दाखिल किया गया। 4 अक्टूबर को नन्ही मरीज़ा जिंदगी की बाजी हार गई। वज़ीर आला पंजाब ने नन्ही मरीज़ा के मुंह पर चींटियां रेंगने का नोटिस ले लिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वकार शौकत। वकार, बताइएगा। आज बिल्कुल लाहौर में अस्पताल में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। अमले की गफलत से जो है वो ICU में नन्ही मरीजा के चेहरे पर चींटियां रेंगने की फुटेज जो है वो मंजर-ए-आम पर आई है। जायके के मुताबिक 7 दिन की नन्ही मरीजा को गर्दन तोड़ बुखार के साथ 24 सितंबर को जो है मेयो अस्पताल के ICU में दाखिल किया गया था। ICU में दाखिल करने के बाद जो है 4 अक्टूबर को नन्ही मरीजा जिंदगी की बाजी हार गई। इसके बाद जो है वो ICU में नन्ही मरीजा के मुंह पर चींटियां रेंगने की फुटेज मंजर-ए-आम पर आई। लायकीन को जो है वो खामोश रहने के हवाले से दबाव डाला गया। इसके साथ ही फुटेज मंजर-ए-आम पर आने के बाद जो है वो वज़ीर आला पंजाब और जो है वो सूबाई वज़ीर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नोटिस लिया है, जिस पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है और इसके साथ साथ जो है वो कार्रवाई के अहकामात भी जारी किए गए। जी ठीक है, वकार शौकत तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और कंबर शहदाद कोट के सैलाब मुतासिरा गुल मोहम्मद की पुकार पर आर्मी चीफ ने फौरी मदद का हुक्म दे दिया। आर्मी चीफ की हिदायत पर गुल मोहम्मद के गांव फतेह अली बुलेदी में पाक फौज के जवान इमदादी सामान लेकर पहुंच गए। गुल मोहम्मद ने वीडियो पैगाम के जरिए आर्मी चीफ से मदद की अपील की थी। आर्मी के जवानों ने गाँव के तकरीबन 200 अफराद के लिए गर्म मलबूसात, 50 टेंट, 100 राशन बैग्स और 50 कंबल तकसीम किए, जबकि गाँव में मेडिकल कैंप का भी इनेकाद किया गया, जिसमें माहिरीन ने 121 अफराद का चेकअप किया और अद्वियात भी फराहम की। और कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम 28 बरस के हो गए। मेलबर्न में बाबर आजम की सालगिरह के मौके पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरन फिंच ने पाकिस्तानी कप्तान के एजाज में केक काटा। दुनिया क्रिकेट के नंबर 1 बल्लेबाज बाबर आजम आज अपनी 28वीं सालगिरह मना रहे हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप के आगाज से पहले मेलबर्न में कप्तानों के फोटो सेशन की तकरीब हुई, जिसके दौरान ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरन फिंच बाबर आजम के लिए सालगिरह का केक लाए। इस मौके पर बाबर ने मुख्तलिफ टीमों के कप्तानों के हमरा केक काटा, जिसकी वीडियो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बाबर आजम की सालगिरह और केक काटने की वीडियो शेयर की। इसके अलावा दीगर तस्वीर भी शेयर की गयी। सोशल मीडिया पर दीगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी बाबर आजम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।